السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے اقامہ کے متعلق جو نئے قوانین کا اطلاق ہوا ہے اس حوالے سے۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک پوسٹ کی تھی ویڈیو، جس میں اقامہ کے حوالے سے اور لیبر قوانین کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ تو آج یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے 13 مئی 2024 کو۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ جو ہے اقامہ کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کردہ معلومات جو سعودی لیبر قوانین ہیں اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ اس میں اگر اقامہ آپ تجدید نہیں کرواتے تو آپ کو کون کون سے قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور میرا نام ہے کرامت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ولیج بلاگز ود کرامت خان۔ سعودی عرب سے اقامہ سے متعلق اہم قوانین کا اطلاق ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ رہائشی یعنی کہ رہائش کا جو اجازت نامہ ہوتا ہے کہ مدت ختم ہونے کے بعد اسے رینیو نہ کرایا جائے تو اس صورتحال میں اور سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ سعودی لیبر قوانین کے مطابق متعلقہ چینل یا اسپانسر کے ذریعے محفوظ طریقے سے اس عمل کو مکمل کریں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جن کے مطابق اگر کسی فرد کا اقامہ 3 ماہ سے زائد عرصے تک ختم رہے تو وہ بغیر کفیل کی اجازت کے بھی دوسرے آجر کے پاس منتقل ہو سکتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اقامہ کی پوری ایک ڈیٹیل فوٹو ہے، جس میں اگر آپ کا اقامہ 3 ماہ سے زیادہ مدت سے ختم ہے تو اس کے لیے سعودی لیبر قانون کے مطابق اگر آپ کا اسپانسر یا کمپنی آپ کے اقامے کی تجدید میں 3 ماہ یا اس سے زیادہ تاخیر کرتی ہے تو آپ کو اپنے موجودہ اسپانسر کی اجازت NOC کے بغیر دوسرے آجر کے پاس منتقل ہونے کا حق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اہم معلومات آتی ہیں، جیسے منتقلی کا کام عمل کیسے ہوتا ہے۔ نیا آجر آپ کو کوا کے ذریعے جاب آفر بھیجتا ہے۔ آپ اپنے کوا اکاؤنٹ میں لاگ ان ہیں اور آفر قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اقامہ 3 ماہ سے زیادہ مدت سے ختم ہے تو سسٹم موجودہ اسپانسر کی منظوری کا انتظار کیے بغیر خود بخود منتقلی پر کارروائی کر سکتا ہے۔ گھریلو ملازمین کے لیے جیسے ہاؤس ڈرائیورز وغیرہ کے لیے عمل عام طور پر ابشر کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، جہاں مختلف قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ گھریلو ملازم زیادہ تر ابشر اکاؤنٹ کے زیر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اہم احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ یقینی بنائیں کہ آپ کے خلاف کوئی حروب یعنی غیر حاضر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ پہلے سے واضح کریں کہ منتقلی کی فیس اور ختم شدہ اقامے سے متعلق جرمانے کون ادا کرے گا۔ تو اس میں اپنے حقوق جانیں، قانون کو سمجھیں اور قانونی چینل کے ذریعے محفوظ طریقے سے آپ منتقل ہوں۔ اب اس میں جو آپ کی اسکرین کے سامنے معلومات نظر آ رہی ہیں کہ جاری کردہ معلومات کے مطابق سعودی لیبر قوانین کا مقصد غیر ملکی ملازمین کے حقوق کا تحفظ اور ملازمت کے نظام کو مزید شفاف بنانا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے ملازمین جن کا اقامہ طویل عرصے سے تجدید نہ ہو سکا ہو، انہیں بعض شرائط کے تحت نئی ملازمت اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق منتقلی کے لیے سب سے پہلے نئے آجر کی جانب سے جاب آفر جاری کی جائے گی، جسے کارکن کو کوی یعنی کہ پلیٹ فارم پر قبول کرنا ہوگا۔ اگر اقامہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے ایکسپائر ہو چکا ہے تو موجودہ اسپانسر کی منظوری کے بغیر بھی کارکن نئے کفیل کے پاس منتقل ہو سکتا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ گھریلو ملازمین اس قانون میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے علیحدہ سے قواعد و ضوابط نافذ کیے گئے ہیں۔ سعودی حکام نے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ منتقلی سے قبل تمام مالی واجبات اور بقایا جات کی ادائیگی یقینی بنائیں، جبکہ یہ بھی چیک کریں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی حروب رپورٹ درج نہ ہو۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی قوانین کارکنوں کے حقوق کے تحفظ اور قانونی عمل کو مضبوط بنانے کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں تاکہ ملازمین محفوظ اور شفاف ماحول میں کام کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے اظہار ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔